اللهم صل على محمد. گفتگو ہماری واجبات نماز میں تھی اور سجدے کے احکام ظاہراً چل رہے تھے، اور آخری مسئلہ کیا پڑا تھا یاد ہے کسی کو؟ یا آپ لوگ میری طرح ہی؟ یعنی وہ چیزیں جن پہ سجدہ صحیح ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. ہاں، آخری مسئلہ یہ پڑا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو نہ مل رہی ہو تو کیا کیا جائے گا. اس کے مختلف سٹیپس تھے کہ کیا کیا جائے. اس میں آغا سیستانی کا نظریہ یہ تھا کہ وہ چیزیں کہ جن پر سجدہ صحیح نہیں ہے ان میں تارکول مقدم ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے اگر نہ مل رہی ہو تو باری آئے گی کسی ایسی چیز کی کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے اختیاری حالت میں. اس میں آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق اگر تارکول مل رہی ہو، زفت و تیر، یہ دونوں تارکول کی دو قسمیں ہیں. سمجھے، ایک اچھی کوالٹی کی تارکول ہے، ایک تھوڑی گھٹیا کوالٹی کی تارکول ہے، دونوں تارکول. تو تارکول کے اوپر سجدہ مقدم ہے، اور اگر تارکول نہ ملے تو پھر کسی بھی چیز پر جس پہ عام حالات میں سجدہ صحیح نہیں ہے آپ سجدہ کر سکتی ہیں. لہذا پہلے ہی سٹیپ میں ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کر سکتی ہیں. اگر خوئی وغیرہ میں تھا کہ پہلے لباس نہ ہو تو پھر ہاتھ کی پشت. تو آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق اگر تارکول نہ ملے تو پہلے ہی سٹیپ میں آپ ہاتھ کی پشت کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا، پشت پہ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بلاخر آپ کی ہتھیلی بھی زمین پہ لگنی چاہیے. اگر آپ ہتھیلی پہ سجدہ کریں گی تو سجدہ تو صحیح ہو جائے گا، یعنی سجدے سے مراد پیشانی جو رکھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اما نماز اس وجہ سے باطل ہو جائے گی کہ آپ نے اعضائے سجدہ کو زمین پہ نہیں رکھا. تو پشت کے اوپر کریں تو اس میں دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. عضو سجدہ جو ہے، جو ہتھیلی ہے، وہ بھی زمین پر ہے، پلس یہ کہ سجدہ بھی آپ کا اس پشت پر ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر نارمل حالات میں سجدہ صحیح نہیں تھا. تو یہ خیال رکھیں کہ پھر اندر کی طرف نہیں بلکہ باہر کی طرف جو پشت ہے ہتھیلی کی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے. اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، شاید یہ بھی گزر چکا میرے خیال میں، کہ اگر مہر چپک جائے تو اس کو جو ہے وہ جدا کر لیا جائے. اس سے اگلا مسئلہ مجھے نہیں یاد کہ یہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، کہ اگر دوران نماز مثلا ہوتا ہے بعض اوقات بچہ آیا مہر اٹھا کے لے گیا، اب آپ نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ہو چکا ہے تو فرشتوں نے بتایا، اس کلاس میں نہیں ہوا نا. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہوں اور نماز کے دوران سجدے کا آپ کا غائب ہو جائے، اب غائب ہو جائے چاہے بچہ اٹھا کے لے جائے چاہے کسی بھی طریقے سے غائب ہو جائے، ہوا چلی، مثلا فرض کریں وہ آگے چلا گیا سرک کے، مثلا آپ کاغذ پہ سجدہ کر رہی تھی، ضروری تو نہیں کہ آپ یہ سوچیں یہ مٹی کی مہر ہوا سے کیسے اڑ گئی، وہ آپ کاغذ پہ سجدہ کر رہی تھیں، آپ پتے پہ سجدہ کر رہی تھیں، ہوا چلی، وہ پتا اور کاغذ اڑ کے آپ کی رینج سے بہت دور چلا گیا، درست. تو ایسی صورت میں اب آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں، یا تو ممکن ہے آپ کے لیے مثلا فرض کریں آپ کی جیب میں کوئی اور کاغذ موجود ہے تو آپ دوسرا کاغذ نکال لیں، یا مثلا فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں عقیق ہے تو آپ عقیق پہ سجدہ کر لیں. بعض اوقات تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، مثلا فرض کریں اگر میری جیب میں ہاتھ ماریں گے تو کچھ نہ کچھ تو کاغذ تو کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا، کاغذ نام کی کوئی چیز، تو اس کاغذ پہ سجدہ کر لیں آپ. یا فرض کریں انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کے اوپر سجدہ کر لیں، اگر آپ ایسے کی تکلیف میں ہیں کہ جو عقیق وغیرہ پر اور فیروزے پر سجدے کو جائز مانتے ہیں جیسے آغا سیستانی اور آغا خوئی، تب تو مشکل آپ کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے، وہ کاغذ نہیں ہے، وہ پتا نہیں ہے، یا بچہ مہر اٹھا کے لے گیا وہ مہر نہیں ہے، لیکن اس کا آلٹرنیٹو آپ کے پاس موجود ہے، کاغذ کی صورت میں، پتے اپنا انگوٹھی کی صورت میں، عقیق کی صورت میں،
یا کسی اور شکل میں ٹیشو پیپر آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے, آپ ٹیشو پیپر سے سجدہ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیکٹ رکھتے ہیں ٹیشو کا اپنی جیب میں, تو آپ کی جیب میں بھی ٹیشو پیپر موجود ہے, آپ ایک ٹیشو نکال لیں اس پہ سجدہ کر لیں. تو اگر تو کوئی ایسی آلٹرنیٹو موجود ہے کہ جس کو آپ نماز کنٹینیو کر سکتی ہیں جس کے اوپر, تب تو مشکل نہیں ہے آپ کے لیے, خود آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا, آپ دوسری چیز نکالیں گی اور شروع ہو جائیں گی نماز. لیکن مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ کے جیب میں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا فرض کریں ایک قدم آگے بڑھائیں اور دوسرا ایک مہر پڑا ہوا ہے, تو ایک آدھ قدم اگر ذکر کو روک کر آپ آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس میں نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ ایک آدھ قدم آپ آگے کر کے آپ مہر اٹھا سکتی ہیں, آپ کا قبلہ بھی نہ خراب ہو اور ذکر بھی نہ پڑھنی ہو. تو یہ اگر اس قسم کی کوئی بھی پاسبلٹی موجود ہے تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. اصل مسئلہ وہاں پیش آتا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس اڑوس پڑوس آگے پیچھے جیب میں اندر باہر کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو. اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں اب اختلافات ہیں یہاں پر اگر تو وقت تنگ ہے دو صورتیں بنیں گی. یا تو نماز کا وقت ابھی وسیع ہے, وسیع سے مراد یہ کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ توڑ کر آپ ایک نئی نماز وقت میں پڑھ سکتی ہیں. یا تو وقت وسیع ہے یا وقت تنگ ہے کہ اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تو مثلا حتیٰ ایک رکعت بھی جو پہلے آپ پڑھ چکی ہیں کہ حتیٰ ایک رکعت بھی آپ کو وقت میں نہیں ملے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وقت نماز اب تنگ ہے. اگر تو وقت نماز تنگ ہے تو یہ جو پچھلے سٹیپس جو گزرے ہیں اسی کے مطابق عمل ہوگا کہ آپ گویا اس وقت آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, بولو دوسرے کمرے میں ہے, لیکن ابھی آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ آپ نماز توڑ کے دوسرے کمرے میں جائیں لائیں اور نئی نماز پڑھ سکیں. تو گویا ایسا ہی ہے کہ گویا ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اب جب ہے ہی نہیں تو پچھلے والے مسئلے کی طرف آپ چلی جائیں گی واپس, اور وہ جو سٹیپس جو آغا خوئی مانتے تھے وہ آغا خوئی کے حساب سے, جو امام خمینی کا نظریہ تھا وہ امام خمینی کے حساب سے, جو آغا سیستانی کا نظریہ تھا وہ آغا سیستانی کے حساب سے وہ اپلیکیبل ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ آغا خوئی اور امام خمینی کا نظریہ کہ اگر وقت تنگ ہے تو پچھلے مسئلے کے مطابق عمل ہوگا, اور اگر وقت وسیع ہے یعنی اتنی گنجائش ہے وقت میں, 2 بجے ہیں ابھی 3 بجے ہیں ابھی آپ نماز کو توڑ کے نئی نماز آرام سے پڑھ سکتی ہیں, حتیٰ 5 بجے ہیں 5:30 بجے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ نماز توڑ کر آرام سے ایک نئی نماز پڑھ سکتی ہیں. تو وہاں آغا خوئی اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ نماز توڑیں اور نماز توڑ کے دوبارہ سے مہر یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ سجدہ صحیح ہے اس کو حاصل کریں اور پھر ایک نئی نماز نئے سرے سے انجام دیں. لیکن یہاں پر آغا سیستانی چاہے وقت تنگ ہو چاہے وقت وسیع ہو, دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ آپ پچھلے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں, یعنی ان سٹیپس پر کہ اگر کوئی ایسی چیز مل رہی ہے کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے, فرض یہ کہ نہیں مل رہی, یعنی اڑوس پڑوس میں آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں موجود نہیں ہے, جیب میں کچھ موجود نہیں ہے, تو اب آپ ایسی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے. لہذا اگر فرض کریں تارکول موجود ہے آپ کے پاس ہی تارکول کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, تو آپ تارکول پہ کر لیں گے. تارکول نہیں ہے تو آپ کسی بھی ایسی چیز پر کہ حالت اختیار میں جس پہ سجدہ صحیح نہیں ہے آپ سجدہ کر سکتی ہیں, نتیجتاً آپ اپنے ہاتھ کی پشت پہ بھی سجدہ کر سکتی ہیں. درست جی. بس آغا خوئی اور امام خمینی نے تفصیل دی ہے, وقت تنگ ہے تو پچھلے والے مسئلے کے مطابق عمل ہوگا, اور وقت وسیع ہے تو توڑ کے نئی نماز پڑھنی پڑے گی سجدے کا مہیا کرنے کے بعد. اور آغا سیستانی اس تفصیل کے قائل نہیں ہے, جیسے ہی چیز آپ کی غائب ہوئی آپ کے پاس آپشن آ گیا کہ آپ اسی نماز کو کنٹینیو کر سکتی ہیں اور ایسی چیز پہ سجدہ کر سکتی ہیں کہ جس پہ عام حالات میں سجدہ صحیح نہیں ہے. یعنی گویا آغا سیستانی اس صورت میں بھی آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں, ولو آپ نماز توڑ سکتی ہیں لیکن نماز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے تو آپ حاصل نہیں کر سکتی ہیں, کیونکہ فرض یہ ہے کہ نہ جیب میں نہ اڑوس پڑوس آگے پیچھے کہیں نہیں ہے. تو کیونکہ نماز کو توڑے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتی ہیں تو گویا انہوں نے اسی چیز کو مجبوری فرض کیا ہے, اور جب مجبور ہو گئی آپ تو وہ مجبوری والے احکام آپ کے اوپر جاری ہوں گے. نتیجتاً آپ کسی بھی چیز پر سجدہ, عام طور پہ تارکل جب اگر آپ کو مہر نہیں مل رہی تو تارکل کس کے گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ تو تارکل تو نارملی ہمارے معاشرے کے حساب سے اگر ہم بات کریں, اپنے گھروں کے حساب سے بات کریں, تو تارکل کے علاوہ شاید باقی چیزیں مل جائیں لیکن تارکل تو نہیں ملتی ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ
اگر تارکل نہیں ہے تو آپ کی ہاتھ کی پشت کی طرف چلا جائے گا، تو آپ ہاتھ کی پشت پہ آرام سے سجدہ کر سکتے ہیں۔ آغا سیستانی کا یہ مسئلہ نسبتاً آسان ہے، درست جی؟ خوب جی۔ اس کے بعد یہ ایک سوال بھی آیا تھا، میں نے کہا تھا بعد میں آئے گا اس کا جواب۔ اگر سجدہ آپ نے رکھا، پیشانی آپ نے رکھی زمین پر، اپنی طرف سے مہر پہ لکھی، لیکن پیشانی رکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مثلا چادر بیچ میں آ گئی ہے، مکنا بیچ میں آ گیا ہے، یا فرض کریں بال بیچ میں آ گئے ہیں آپ کے، درست؟ یا کوئی بھی ایسی چیز، یعنی پیشانی رکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے پیشانی ایک ایسی چیز پہ رکھ دی ہے کہ جس پہ سجدہ صحیح نہیں ہوتا، مثلا بالوں پہ تو سجدہ صحیح نہیں ہے، مکھنے اور چادر کے اوپر تو سجدہ صحیح نہیں ہے حالت اختیار میں، اور آپ نے غلطی سے پیشانی کسی ایسی چیز پہ رکھ دی ہے، تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا؟ اس میں آغا تھوڑے سے اختلافات ہیں، تو میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ آغا خمینی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ضروری ہے کہ پیشانی کو اس چیز سے ایک ایسی چیز پر کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے کھینچے، اٹھائے نہیں، اٹھائے گا تو سجدہ اضافی ہونے کا ایک امکان ہے۔ مثلا فرض کریں کہ جیسے میں نے شاید، اب مجھے یاد نہیں، بہرحال فرض کریں کہ چادر بیچ میں آ گئے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مثلا فرض کریں، مثلا آپ نے یہ پیشانی رکھی ہوئی ہے، بیچ میں چادر آ گئی، آپ پیشانی اٹھائیں، چادر صحیح کریں اور پھر پیشانی رکھیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیشانی نہ اٹھائیں، مثلا چادر کو اپنی کھینچیں کہ چادر آپ کی پیشانی اور اس مہر کے درمیان میں سے نکل جائے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہی کام کرے، کھینچے۔ یا مثلا فرض کریں کہ جس طرح مثلا حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو بعض گروپس والے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک سہولت کے لیے کیا کرتے ہیں، مثلا ایک مصلی ہے، اس کے اوپر ایک درمیان میں جہاں پہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک چٹائی کا پیس جو ہے اس کو سی دیتے ہیں، تاکہ آپ کو الگ سے رکھنا بھی نہ پڑے، کیونکہ وہ جو خبیث لوگ ہیں وہاں کے وہ اس کو ویسے اٹھا لیتے ہیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ کچھ رکھا ہوا ہے، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے نماز پڑھنا۔ اب فرض کریں کہ اسی طرح کی کسی چیز پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں جس کے اوپر مثلا فرض کریں چٹائی چپکی ہوئی ہے، اور آپ نے غلطی سے پیشانی رکھ دی کپڑے کے اوپر، یعنی جب آپ نے پیشانی رکھی، جب کچھ نہیں چبھا آپ کو تو آپ کو لگا کہ کپڑے پہ آپ نے رکھ دیے چٹائی کی بجائے، تو اب اپنی پیشانی کو سرکائیں، اس کے اوپر اٹھا کے نہ رکھیں، کھینچ کر اس کو اس سائڈ پر یا اس حصے پر لے آئیں کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے۔ تو امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرے، اٹھائے نہ سر، درست؟ اور فرض کریں کہ اگر یہ کرنا ممکن نہ ہو اور وقت نماز تنگ ہو تو پھر وہی والا مسئلہ جو پچھلا مسئلہ گیا، یعنی وہی مجبوری والا مسئلہ یہاں پر اپلیکیبل ہو جائے گا۔ یہ امام خمینی علیہ الرحمہ۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرے تو ضروری ہے کہ پیشانی کو اس چیز سے اٹھا کر کسی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، یعنی آغا خوئی کی عبارت سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے، کہ آپ سر اٹھائیں اس چادر کو یا اس چیز کو کہ جس کے اوپر تھا اس سے ہٹا کر اس جگہ پر یا اس چیز پر اپنی پیشانی کو رکھیں کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح تھا۔ تو آغا خوئی کی عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھانا بھی جائز ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، فرض کریں تو پھر وہی والی تفصیل کہ وقت نماز وسیع ہے تو توڑ کے نئی نماز پڑھے صحیح سجدہ کے اوپر، اور وقت نماز تنگ ہے تو پھر وہی پچھلے والا طریقہ اس کے لیے بھی اپلیکیبل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کہا تو ہے آغا خوئی نے کہ پیشانی اٹھا کر کسی ایسی چیز پہ رکھے گا کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے، لیکن بہرحال امام خمینی کا مسئلہ تھوڑا احتیاط کے مطابق ہے، امام خمینی کا مسئلہ تھوڑا احتیاط کے مطابق ہے، لہذا آغا خوئی والے بھی اگر وہ امام خمینی والے پروسیس پہ عمل کریں
اور کھینچیں، اٹھائیں نہ، تو یہ مناسب ہے، یعنی بہت بہتر ہے، احتیاط کے مطابق ہے، درست، اگرچہ آغاز خوئی اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ دو ہو گئے، تیسرا بچا آغاز سیستانی کا نظریہ۔ اب آغاز سیستانی نے تھوڑی اور لمبی تفصیل دی ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی چیز پہ پیشانی رکھ دی اور پیشانی رکھنے کے بعد اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پیشانی ایسی جگہ پہ رکھی گئی ہے جس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو متوجہ ہوا ہے کہ میری پیشانی کسی ایسی چیز پر ہے جس پہ سجدہ صحیح نہیں ہے، کب متوجہ ہو رہا ہے؟ واجب ذکر پڑھنے کے بعد متوجہ ہو رہا ہے یا واجب ذکر پڑھنے سے پہلے متوجہ ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہے کہ آپ نے پیشانی رکھی، اپنے دھیان میں تھی، آپ نے واجب ذکر پڑھ لیا، درود پڑھتے پڑھتے ایک دم آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی پیشانی جو ہے، مثلا فرض کریں بھی اسی مصلے پر آ جائے جس پہ چٹائی چپکی ہوئی ہے، آپ کی پیشانی چٹائی کی بجائے کپڑے پر ہے، مطلب واجب ذکر پڑھنے کے بعد آپ نے اس بات کو احساس کیا، درست؟ تو اس صورت میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ واجب ذکر پڑھ چکا ہے لہذا یہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری خاص نہیں ہے، یعنی اس کا یہی سجدہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور نماز اس کی آگے بڑھا دے اور اگلے سجدے میں بہرحال اس کا خیال رکھے، درست؟ لیکن اگر اس نے واجب ذکر پڑھنے سے پہلے متوجہ ہو گیا ہے، ابھی ذکر شروع نہیں کیا تھا اور اس کی توجہ ہو گئی اس بات کی طرف کہ اس کی پیشانی مثلا کپڑے پر ہے، چٹائی پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ پھر امام خمینی والا نظریہ کہ اپنی پیشانی کو کھینچ کر اس چیز تک لے جائے کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہے، درست؟ اور پھر کھینچ کر جب اس چٹائی پر آ گیا تو چٹائی پر رکھنے کے بعد اب واجب ذکر پڑھے۔ لیکن اگر فرض کریں پیشانی کو کھینچ کے لانا ممکن نہ ہو وہاں تک، مثلا فرض کریں پیشانی پہ زخم ہے، کھینچنا ممکن نہیں ہے، کھینچے گے تو مثلا ممکن ہے خون نکل آئے یا اذیت ہو، پریشانی ہو، پیشانی کو کھینچنا ممکن نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ واجب ذکر پڑھ لے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی آغا سیستانی کے مطابق تفصیل ہے اس میں کہ ذکر سے پہلے متوجہ ہو رہا ہے یا ذکر کے بعد، ذکر کے بعد متوجہ ہو رہا ہے تو سمجھے اس کی نماز صحیح ہے، کچھ نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، گزشتہ صلوات آئندہ رہا احتیاط۔ اور اگر ذکر سے پہلے متوجہ ہو رہا ہے تو امام خمینی ہی کی طرح فرماتے ہیں کہ کھینچ کر اپنی پیشانی کو ایک ایسی چیز پہ رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے اور پھر واجب ذکر پڑھے، اور اگر کھینچنا پیشانی کو ممکن نہ ہو کسی بھی وجہ سے تو پھر اسی حالت میں یعنی مثلا کپڑے پر اگر اس کی پیشانی ہے تو اسی کپڑے ہی کے اوپر رکھے پیشانی ذکر سجدہ پڑھے اور اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ یعنی دو صورتوں میں آغا سیستانی کے حساب سے نماز اسی حالت میں صحیح ہے، ایک یہ کہ واجب ذکر پڑھنے کے بعد متوجہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پیشانی کو کھینچنا ممکن نہ ہو اس کے لیے۔ ان دو صورتوں میں آغا سیستانی کے حساب سے نماز اس کی اسی کپڑے کے اوپر صحیح ہے، درست؟ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ تھا کہ پیشانی رکھنے کے بعد متوجہ ہو گیا کہ کسی ایسی چیز پر ہے، فرض ہے کہ پیشانی اٹھانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے پچھلا سجدہ جو کیا ہے کسی ایسی چیز پہ پیشانی رکھ کے کیا کہ جس پہ تو سجدہ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، مثلا کپڑے پر تھا میرا سر پیشانی، تو ایسی صورت میں آغا خمینی اور آغا سیستانی دونوں کا نظریہ یہ کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ ایک سجدہ اور کرے کسی ایسی چیز پر کہ جس پہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، نہیں اس کا یہ والا سجدہ گویا کاؤنٹ نہیں کیا آغا خوئی نے، اور پھر احتیاط مستقبل لگائی ہے کہ اس نماز کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی نماز بھی پڑھے۔ اور اگر دو سجدوں میں یہی کام ہو، اس کے ساتھ دو سجدوں میں ایک ہی رکعت کے یعنی رکن پورے رکن کے اندر اگر یہی کام ہو
کہ اٹھنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ جی پیشانی جو ہے میں نے کسی ایسی چیز پہ رکھی ہے کہ جس پہ سجدہ صحیح نہیں ہوتا، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کو تو دوبارہ سے انجام دے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ پوری نماز کو دوبارہ بعد میں انجام دے اس نماز کو ختم کرنے کے بعد۔ بس جہاں پر ایک ہی سجدے میں یہ حرکت ہوئی ہے، احتیاط مستقبل ہے کہ نماز تکرار ہو، لیکن جہاں پر دونوں سجدوں میں یہ حرکت ہوئی ہے، ایک سجدے کو دوبارہ سے انجام دے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز کو دوبارہ سے ختم کرنے کے بعد انجام دیا جائے۔ درست، یہ آغائے خوئی کا نظریہ۔ البتہ احتیاط واجب ہے، رجوع کر سکتے ہیں آپ، نتیجتاً گنجائش نکل سکتی ہے اس میں بھی۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ فرماتے ہیں فقہا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ فقط اور فقط اللہ کے لیے، کسی بھی غیر خدا کو حتیٰ معصومین، حتیٰ ختمی مرتبہ، حتیٰ ائمہ علیہم السلام، کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کے آگے آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن نہ تہمت لگاتا ہے اور نہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے جس میں اس پر تہمت لگے، کہ موضع تہمت میں واقع نہیں ہوتا، ایسی موقعیت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا کہ جس کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھائے اور اس کے اوپر تہمت لگائے۔ لہذا ایک واقعہ بھی ملتا ہے اسی ضمن میں کہ پیغمبر ایک مرتبہ کسی خاتون سے کھڑے بات کر رہے تھے، تو کوئی شخص وہاں سے گزرا، تو پیغمبر نے اس کو بلا کر بتایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، تاکہ کل کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی اسکینڈل کھڑا نہ ہو جائے پیغمبر کے خلاف۔ درست، تو یہ مشکلات ہیں معاشرے کی، تو یہ مشکلات ہیں کہ کسی سے بات کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات جو ہے وہ کبے سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے اسی وجہ سے اور شاید اسی موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا یا ایسے موقع میں اپنے آپ کو واقع نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر تہمت لگائیں۔ دیکھیں، سجدہ آپ نے کیا نیت کی ہے پیشانی رکھتے وقت زمین پر، یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے۔ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، غیر خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں، کیا چاہ رہا ہوں اس سجدے سے۔ یہ جو کچھ بھی ہے ساری کہانی آپ کے دل میں گزر رہی ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے کیا معلوم آپ کیا کر رہی ہیں، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پیشانی رکھی ہوئی زمین پر۔ درست، اب آپ کتنے لوگوں کو کھڑے ہو کے کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں نے پیشانی رکھی میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، میں اس حرم کی کو سجدہ نہیں کر رہی، صاحب قبر کو سجدہ نہیں کر رہی۔ لہذا انہوں نے ایک تعویل کی بھی ہے کہ یہ جو ائمہ کی قبروں کے مقابل میں اکثر لوگ عوام جو ہے اپنی پیشانی رکھتے ہیں تو وہ خدا کے شکر کی خاطر رکھتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اما اگر وہ صاحب قبر کو سجدہ کر رہے ہو تو یہ حرام ہے۔ منتہا وہی والی بات ہے نا کہ یہ گونگی چیز ہے، آپ کا عمل، فقہا تو ائمہ کے عمل کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ عمل ہمیشہ گونگا ہوا کرتا ہے، عمل نہیں بتاتا کہ یہ کس اعتبار سے اس کو انجام دیا گیا ہے۔ مثلا فرض کریں امام علیہ السلام نماز سے پہلے اپنی ریش مبارک میں کنگھی پھیر رہے ہوں تو میں نے دیکھا کر رہے ہیں، مطلب ان کے کرنے سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ واجب سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں یا مستحب سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، یا مثلا ایک مباح کام تھا، مباح کام کو انجام دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں فقہا کہتے ہیں کہ اتنا ضرور ثابت ہو جائے گا کہ جو کام یہ کر رہے ہیں یہ جائز ضرور ہے، اما واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حتیٰ مکروہ ہے، بعض اوقات یہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جواز صرف سمجھ سکتے ہیں آپ، یہ حرام تو نہیں کر سکتے، تو جو کر رہے ہیں جائز کر رہے ہیں، لیکن کس عنوان سے کر رہے ہیں وہ عنوان آپ ان کے عمل سے نہیں نکال سکتے۔ جب امام کے عمل سے آپ عنوان نہ نکال سکیں جس کی سیرت اور عمل ہمارے لیے حجت ہو، تو ایک غیر معصوم کے عمل سے ہم کہیں کہ جی یہ شکر خدائی کر رہا ہوگا، یہ تو ہم اس نے زن کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ اگر سامنے والے سے پوچھیں تو شاید ممکن ہے مڑ کے کئی بار میں تو اسی کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ تو ہم بول دیتے ہیں عوام کو خاموش کرنے کے لیے۔ مثلا فرض کریں جو اعتراض کرنے والے معترض حضرات ہیں ان کو خاموش کرنے کے لیے کہ بابا وہ ہو سکتا ہے شکر خدا کر رہا ہے، تمہیں کیا معلوم وہ کیا کر رہا ہے۔ مطلب بعید نہیں، ہمارے ایسے سرفرے بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے میں تو اسی کو سجدہ کر رہا ہوں، تو ایسے لوگ بھی ہیں موجود۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس قسم کے کاموں سے پرہیز کی جائے کہ جس کی وجہ سے آپ پر تہمت لگ سکتی ہے۔ اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے دیگر اتنا ایزی ہو گئی یہ چیزیں،
آپ سجدہ کر رہی ہیں مثلا خدا کو یا کس کو، کسی نے بھی موبائل میں آپ کی تصویر کھینچ لی، جی شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں، اور جناب آپ کی یوٹیوب پہ پہنچی ہوئی آپ کی تصویر سجدہ کرتے ہوئے، تو بالآخر دیکھیں آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جناب مشرکین جو یہودی اور یہ جو دوسرے بت پرست لوگ تھے ان کا جرم یہی تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب فرض کریں جس طرح آپ نے شاید ای میل آپ تک بھی پہنچی ہو، بہت پھیلی تو تھی، کہ ہمارا صدر اور ایران کا صدر ان دونوں کی زندگیوں کا کیا طریقہ ہے، یا ان کے جو وہ دونوں تصویریں انہوں نے دی ہوئی تھی۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیں کہ دو تصویریں ہوں، ایک طرف آپ زری کے مقابل میں سجدہ ریز ہوں، ایک طرف ایک شخص بت کے مقابل میں سجدہ ریز ہو، آپ کیسے یہ کہیں کہ یہ تو حرام کر رہا ہے مگر یہ عبادت کر رہا ہے؟ کیسے دنیا والوں کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں آپ؟ کیا چیز ہے آپ کے پاس کہ آپ دنیا والوں کو کنونس کریں گے؟ اگر یہ تصویر صرف دکھائی جائے کسی کو، کہیں گے جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام یہ کر رہا ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ وہ چاہے آپ خدا ہی کو سجدہ کریں، میں نے عرض کیا نا کہ خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، مگر آپ کے دل میں کس نے پڑھا ہے؟ آپ کے دل تک کس کی رسائی ہے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس قسم کے کاموں سے پرہیز کی جائے کہ جس کی وجہ سے شیعت بدنام ہوتی ہے، شیعوں پہ تہمتیں لگتی ہیں اور شیعت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ چاہے آپ عبادت ہی کی نیت سے اور خدا ہی کی نیت سے انجام دے رہے ہوں، لیکن مجمع عام میں یہ کام کرنے سے اجتناب کرنا میرے حساب سے بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ اگر خود وہی والی بات ہے کہ کوئی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم اس بارگاہ تک پہنچے، ہم اس زیارت تک پہنچے اور خدا نے یہ زیارت نصیب کی، اور اسی موقع پہ آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اس میں تو شک نہیں کہ بہترین عبادت ہے، وہ تو گونگی عبادت ہے، لوگوں کو وہم میں ڈالنے والی عبادت ہے کہ آپ بت پرستی کرتے ہیں۔ اور وہ جو اعتراضات نکلیں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے نکلیں۔ ایک میرے پاس شاید ایک میل آئی بھی تھی اس قسم کی، یا پتہ نہیں اب میرے ذہن میں نہیں ہے، جس طرح مثلا فرض کریں بہت ساری ہندوؤں کی رسمیں جو آپ کی اپنی عزاداری کے اندر ہم لوگوں نے خاص طور پہ حضرت قاسم کی مہندی کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ جب مہندی لے کے گزرتے ہیں، آگے تھال میں اندر مہندی ہے، اس کے آگے موم بتیاں ہیں، اس کے اوپر لوگ اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، شفا لگا رہے ہوتے ہیں۔ خوب ایک ہندو بھی یہی کام کرتا ہے، درست، اس کے وہ دھواں اس میں سے اٹھ رہا ہوتا ہے، اس کی شفا لگا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہی والی بات یہ دو تصویریں اگر آپ کے سامنے ہوں اور کوئی اس کے اندر وہ چیز نہ ہو تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ جو ہے علم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہیں، وہ ایک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے اپنے، وہ پتہ نہیں گرو نانک اور کس کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مجمع میں اور بلوائے عام میں اس قسم کے کاموں سے پرہیز کی جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر، آپ کے مذہب کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، آپ سبب بن سکتی ہیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ بدنام ہو۔ بالآخر دین کی بدنامی تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، درست؟ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت، خاص طور پہ آپ جو طالبات ہیں، دین سمجھتی ہیں، کہنا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان ایک راستے میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کی، ہر فیلڈ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے۔ ایک شخص اگر ایک بچے کو آپ فوج میں بھرتی کرتے ہیں تو پہلے دن اس کے کس طرح کے رگڑے مارے جاتے ہیں جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ بالوں کا اس کا وہ اتنی بڑی بڑی زلفیں لے کر جائے گا تو پہلے دن اس کو گنجا کر دیا جاتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے بال کیا رکھیں؟ اب وہ کہے جی میرے بال ہیں، آپ کو اس سے کیا ہے؟ کہیں ٹھیک ہے آپ کے بال ہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں، چلیں آپ باہر چلے جائیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ تو ہر فیلڈ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ نے اپنے آپ کو دین کے راستے پہ کھڑا کیا ہے اور دین کے راستے میں آپ چل رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں، ایک مدرسے کی طالبہ ہیں آپ، بالآخر آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں بالآخر معاشرے کے دوسرے افراد، حتیٰ آپ کی اپنی بہنوں سے، آپ کی اپنی بھابھیوں سے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی وہ بھی تو یہ کر رہی ہیں، وہ کرتی ہوں گی، مطلب وہ دین نہیں سمجھتی ہیں، آپ دین سمجھتے وہ کر رہی ہیں، وہ دین سمجھے بغیر وہ کر رہی ہیں، فرق ہے یا نہیں دونوں کے اندر؟ زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ لہذا آپ کا لباس، آپ کے جوتے، حتیٰ شادی کے موقع پہ آپ کیسا لباس پہن کے جا رہی ہیں، آپ کیسے جوتے پہن کے جا رہی ہیں، آپ کیسا میک اپ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، بالآخر اگر کر کے جا رہی ہیں تو کیوں کر کے جا رہی ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو کیوں ہے، اتنا بڑا کویشچن مارک تو یہیں پہ آئے گا کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ مثلا کھلے منہ کے ساتھ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نقاب ڈال کے نکلیں، یہ ہو سکتا ہے کہ میک اپ کریں، آپ نقاب ڈال کے نکلیں، منتہا یہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس شادی میں آپ جا رہی ہیں وہاں پر اتنا
سخت انتظام ہو سیکیورٹی کا کہ آپ کا حجاب جو ہے، آپ کا جو یہ میک اپ بھرا چہرہ ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھے گا، نامحرم۔ مطلب ہمارے یہاں شادیوں میں یہ چیزیں اتنی زیادہ کیئر تو نہیں کی جاتی، خاص طور پر معذرت کے ساتھ سادات کی شادیاں تو الامان الحفیظ ہیں، اس میں تو نکاح پڑھنے جانا مشکل ہوتا ہے۔ چہرہ سد یہ کہ آپ پورے اپنے میک اپ کے ساتھ جو ہے آپ گئی ہوئی ہوں، تو بلاخر یہ بہت بڑے کوشچن مارکس ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں واقعاً صحیح طریقے سے ایک طالب علم بنے تو اس کے تقاضے ہیں، اس فیلڈ کے تقاضے ہیں۔ آپ کا لباس سادہ ہونا چاہیے، آپ کے جوتے سادہ ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ سادہ ہونا چاہیے۔ خوب شادی ہے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے۔ شادی اس کی تو اجازت نہیں دیتی کہ انسان دین شریعت سب بھول جائے، جی میری شادی ہے، یا میرے بھائی کی شادی ہے، یا میری بہن کی شادی ہے، یا خاندان میں کسی کی شادی ہے، کسی کزن کی شادی ہے۔ مزہ تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کسی کی اور گناہ ہم کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس نے تو جو جہنم میں جانا ہے وہ جانا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کیوں جائیں؟ لہٰذا خاص طور پہ ڈریسنگ، خاص طور پہ آپ کے جوتے، خاص طور پہ آپ کا میک اپ، چہرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا آپ کے لیے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ شادیوں میں جاتے وقت، کسی جشن میں جاتے وقت، اور کسی بھی خوشی کے پروگرام میں جاتے وقت، اور اگر کسی غم کے پروگرام میں بھی آپ ایسے ہی جاتی ہیں تو اس میں بھی، تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئے جناب علی کچھ سجدے کے احکام۔ اب اس کے بعد کچھ مستحبات و مکروہات سجدہ ہیں، اس کو بھی ایک نظر مار لیں ہم کہ چند چیزیں سجدے میں مستحب قرار دی گئی ہیں۔ وہ شخص کے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد کہ وہ رکوع سے سر اٹھائے اور پورا کھڑا ہو جائے، اور وہ شخص جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کے بعد جب مکمل طور پر بیٹھ جائے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے تکبیر کہنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان تکبیر کہے بیٹھنے کے بعد سکون سے۔ یہ ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سجدے میں جانا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور پھر گھٹنوں کو زمین پہ رکھے، مرد ہو تو، اور عورت اس کا برعکس، پہلے گھٹنوں کو زمین پہ رکھے اور پھر ہاتھوں کو زمین پہ رکھے۔ یہ جاتے وقت ہے، سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھے، پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھے، اور سجدے سے عورت جو ہے سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ ناک کو کسی ایسی چیز پہ رکھنا جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے، جیسے مہر وغیرہ۔ البتہ یہ کافی اس کا یعنی ہمارے بعض اساتذہ جو ہے اس کے اتنے سخت پابند ہیں، کہتے ہیں کہ بعض روایتوں سے اس کا وجوب سمجھ میں آتا ہے، ناک کو کسی ایسی چیز پہ رکھنا، لہذا وہ جس طرح پیشانی کے لیے اہتمام کرتے ہیں وہ ناک کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن البتہ آغا سیستانی، آغا خوئی، امام خمینی، ان سب کا نظریہ استحباب کا ہے، تو اتنی سختی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مستحب ایسا کہ سمجھیں تاکید ہے اس کے اندر، اور احتیاط کے مطابق ہے کہ اگر آپ اس کو انجام دیں تو۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ کی انگلیاں جو ہیں ملی ہوئی ہوں، کان کے برابر ہوں، اور ان کے جو سرے ہیں انگلیوں کے وہ رو بقبلہ ہوں۔ سجدے میں خدا سے حاجت مانگنا، دعا کرنا، اور خاص طور پہ یہ والی دعا پڑھنا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اس کو بھی تاکید کی گئی ہے اور مستحب قرار دیا گیا۔ سجدے کے بعد اپنی الٹی ران پر اس طرح سے بیٹھے کہ سیدھے پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ الٹے پیر کے جو نچلا حصہ ہے اس کے اوپر ٹکے، یعنی اس طریقے سے الٹی ران پہ بیٹھیں، اور پیر کا، سیدھے پیر کا اوپر کا حصہ الٹے پیر کا جو تلوا ہے اس کے اوپر ٹکے۔ یہ مستحب ہے اس انداز سے بیٹھنا۔ پہلے سجدے کے بعد یہ تو واجب تھا کہ درمیان میں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھے اور بدن سکون کی حالت میں آئے، اتنا تو واجب تھا، مگر اس حالت میں ہے کہ جب بدن سکون کی حالت میں آ جائے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ سجدے کو لمبا کرنا اور
اور جب اٹھ کے بیٹھے تو اپنی رانوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ سجدے دوم میں جانے سے پہلے تکبیر کہنا، سجدے میں درود بھیجنا، اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے بعد اٹھائے، یعنی پہلے گھٹنے اٹھائے اور پھر ہاتھوں کو اٹھائے۔ مرد جو ہیں اپنی کوہنی کو اور اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ نہ چپکائیں اور اعضائے بدن کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ چپکائیں، یعنی ہاتھوں کو جو سمٹ کر جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح نہ کریں، ہاتھوں کو کھول کر رکھیں اور پورا جسم جو ہے اٹھا ہوا ہو، اس طریقے سے سجدہ کریں، جبکہ اس کے برخلاف عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ یہ کچھ مستحبات ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ گرد و غبار دور کرنے کے لیے پھونک ماری جائے، سجدے کی جگہ کو پھونک مارا جائے گرد و غبار دور کرنے کے لیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور بھی کچھ مکروہات فرماتے ہیں کہ جو مفصل کتابوں میں کہ جس کو انہوں نے فیلن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قرآن کا واجب سجدہ۔ ب یہ سجدے کی بات آئی تو انہوں نے سوچا کہ پورا پیکج کر ڈالیں، سارے جتنے بھی سجدے ہیں سب یہیں پہ پورا کر دیں۔ قرآن کا واجب سجدہ، اگرچہ ہماری بحث تو نماز کے سجدے میں چل رہی ہے، لیکن اب بات آئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی سن لیں آپ۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں میرے خیال میں کوئی 15 کے قریب سجدے ہیں، جن میں سے 4 واجب ہیں اور 11 ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے مستحب ہیں۔ واجب سجدے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سورہ والنجم، سورہ اقرا، الف لام میم تنزیل اور حامیم سجدہ، ان 4 سوروں کی کوئی ایک آیت کی اس کی تفصیل کہ کون کون سی آیت ہیں، آیت نمبر کیا ہیں، وہ جنابت کے احکام میں بیان ہو چکی ہیں، لہٰذا ادھر انہوں نے تکرار نہیں کی ہے۔ بعض فقہا نے یہاں پہ بھی بیان کیا ہے، مثلا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، سورہ نجم کی آیت نمبر 62، سورہ اقرا کی آیت نمبر 19، اور سورہ الف لام تنزیل جو سورہ فصلت بھی کہلاتی ہے اس کی آیت نمبر 37۔ یہ 4 آیتیں ہیں کہ جن پر سجدہ واجب ہے۔ یہ البتہ یہ آیتوں کے جو نمبر ہیں میں نے آغاز زنجانی کے ان کا حاشیے سے بتا رہا ہوں آپ کو، باقی اگر ان لوگوں کا بھی ظاہراً یہی ہوگا، ریکنفرم کر لیجئے گا، وہ جنابت کے احکام میں وہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے، جہاں پہ محرمات جنوب بیان کیے ہیں وہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے تفصیل سے تھوڑا سا۔ فرماتے ہیں کہ ان 4 جگہوں پر جب بھی اس کو پڑھے یا ان کو سنے تو جب یہ آیت پوری ہو جائے تو ضروری ہے کہ فوری طور پہ سجدہ کرے، اور اگر بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے اس سجدے کو انجام دے۔ اچھا، یہ ایک انہوں نے کیا کہا، جب بھی سنے یا پڑھے، خیر پڑھے گا تو صحیح، ظاہری بات ہے جب بھی پڑھے گا تو سجدہ تو کرنا، اس میں تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن سننے میں ضروری ہے کہ اختیاری طور پہ سنے۔ یہ بات آغا خوئی نے بھی بیان فرمائی ہے، آغا سیستانی نے بھی بیان فرمائی ہے، البتہ آغا خمینی نے بیان تو نہیں کی ہے، صرف اتنا کہا کہ سنیں، تو چاہے اختیاری طور پہ سنیں چاہے بے اختیاری طور پہ اس کے کان میں آواز آ جائے، تو آغا خمینی کے اعتبار سے دونوں شامل لگ رہے ہیں اس میں ان کی عبارت کے حساب سے، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ توجہ سے خود انٹینشنلی سنے گا تو واجب ہوگا۔ اما فرض کریں آپ کام کر رہی تھی، ایک دم آپ کے کان میں آئے سجدے کی آواز آئی، سنا نہیں آپ نے، آواز آئی، جس طرح وہ جو غنا کی بحث میں آتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے استماع، ایک چیز ہوتی ہے سماع۔ استماع یعنی خود سے سننا، سماع یعنی کان میں آواز آ جانا۔ حرام جو ہے وہ استماع ہے، سماع حرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کانوں میں آواز آ رہی ہے، آپ توجہ نہیں دے رہی ہیں، تو آپ کے لیے حرام نہیں ہے وہ۔
حرام وہ ہوگا کہ جب آپ نے کہا کہ چلو اب تو آواز آ رہی سن ہی لوں کیا کہا جا رہا ہے, 2 بول ہی سن لوں کیا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, وہ حرام ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ نے توجہ نہیں دی, البتہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم گانے سنتے نہیں ہیں, لیکن ان کو ہر مارکیٹ کے گانے کا پتہ ہوتا ہے کہ لیٹسٹ گانا آج کل کیا چل رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں کیسے نہیں سنتے ہیں, لیکن وہ شاید ان کا سماع ہی اتنا تیز ہے کہ سماع میں ان کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. خیر, تو جو حرام ہے وہ سماع ہے. یہاں پہ بھی سمجھیں یہی چیز ہے, استماع سے سجدہ واجب ہوتا ہے, سماع سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے میں, آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق سجدہ جو واجب ہوگا استماع سے ہے, یعنی جب آپ خود انٹینشنلی آیت کو سنیں. اما اگر آپ کے کان میں پڑ جائے تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہے. ابھی آ رہے درست. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ فرض کریں کہ آپ قرآن سن بھی رہی تھیں اور ساتھ ساتھ یاد حفظ کرتے وقت عام طور پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ سن بھی رہی ہیں اور دہرا بھی رہی ہیں, پڑھ بھی رہی ہیں. تو سننے اور پڑھنے کی وجہ سے 2 سجدے واجب ہوں گے. یہاں پر سننے کا الگ ہے اور پڑھنے کا الگ ہے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے ہیں. یہاں پر 2 سجدے انجام دینے پڑیں گے. نہیں 2 کا مطلب 2 ہے. یہ سجدہ سہو کی طرح نہیں, ایک سجدہ صرف سنگل. یہاں پہ جو واجب ہے وہ سنگل سجدہ ہے, یعنی ایک مرتبہ آپ کو پیشانی زمین پہ رکھنی ہے بس, یہ ایک سجدہ ہو جائے گا. درست. ابھی ذکر وغیرہ کا مسئلہ آ رہا ہے. نہیں, ترجمے میں نہیں, عربی عبارت پڑھیں گے. دیکھیں قرآن اصل میں عربی عبارت کا نام ہے. یہ جتنی بھی تاکیدیں آئی ہیں قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو پڑھنے کی, وہ عربی عبارت کی بات ہے. ترجمہ قرآن نہیں ہے, وہ قرآن کا ترجمہ ہے, قرآن نہیں ہے. لہذا ترجمے کو مس کرنا بھی حرام نہیں اگر اس میں خدا کا نام نہ ہو. لہذا یعنی بغیر وضو کے اگر آپ مس کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ قرآن کی آیت کو بغیر وضو کے آپ مس نہیں کر سکتے. تو ترجمہ کی یہ بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے عربی عبارت کی, کہ اگر عربی عبارت آپ پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں انٹینشنلی تو اس پر سجدہ واجب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر قصد کے سنے, یا مثلا فرض کریں کہ گراموفون یا ٹیپ ریکارڈر یا اس قسم کی کسی آلے کے ذریعے سنیں, ریکارڈنگ, یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ریکارڈنگ سن رہا ہے تو آیا سجدہ واجب ہے یا نہیں ہے. مثلا کیسٹ چل رہی ہے اور آپ سن رہی ہیں, اس میں تقریباً تینوں مراجع کے نظریے کے مطابق سجدہ واجب نہیں ہے. البتہ یہ کہا انہوں نے کہ اگر فرض کریں آپ ٹی وی سے یا ریڈیو سے سن رہی ہیں مگر لائیو پروگرام ہے جو حقیقتاً لائیو ہو, ڈمی لائیو نہ ہو. درست. یعنی صورت حال ہو کہ ادھر وہ پڑھ رہا ہے اور ادھر آپ سن رہی ہیں, بس درمیان میں صرف ٹی وی کی اسکرین ہے, اتنا ڈفرنس ہے, اتنا لائیو ہو, تو پھر سجدہ اگر سنیں تو واجب ہو جائے گا. لیکن اگر ریکارڈڈ پروگرام آپ سن رہی ہیں, مثلا لائیو آپ نے نہیں دیکھا, رات کو آپ دیکھ رہی ہیں, نیند نہیں آ رہی, ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے, اب وہ قاری عبد الباسط صاحب کی قرات سن رہی ہیں. ویسے سنتے تو نہیں ہیں لوگ, یہ والے چینل تو نہیں دیکھتے ہیں, لیکن بالفرض آپ قرآن سن رہی ہیں اور اس میں اس نے جو ہے آئے سجدہ پڑھی, تو کیونکہ ریکارڈڈ ہے تو اس لیے یہ سجدہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. جی, ایرانی ہو یا جاپانی ہو فرق نہیں پڑتا, کسی بھی چینل سے آپ سن رہی ہیں, اگر لائیو ہے تو سجدہ واجب ہے, اگر ریکارڈڈ ہے تو سجدہ واجب نہیں ہے. حتیٰ اگر کوئی جاپانی بھی آپ کو قرآن سنائے تو واجب نہیں ہوگا. خوب. اب فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو واجب سجدہ ہے, کچھ شرطیں ہیں اس میں کہ جو معتبر ہیں, باقی اکثر شرطیں جو نماز کے سجدے کے لیے وہ اس میں معتبر نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہی کہ وضو اس میں معتبر نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ اسی حالت میں, آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا تو وضو نہیں ہے, آپ اسی حالت میں فوراً سجدہ واجب ہے, لہذا آپ فوراً اسی حالت میں سجدہ کریں گی. البتہ
یہ ضروری ہے کہ آپ پیشانی کسی ایسی چیز پہ رکھیں کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے، کاغذ ہو یا مہر ہو، مٹی ہو، لکڑی ہو، جس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ سجدہ ایسی چیز پہ کیا جائے کہ جس پر حالت اختیار میں سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام خمینی تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی شرط معتبر نہیں ہے، صرف جو معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی کسی ایسی چیز پر ٹکنی چاہیے کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہے۔ اچھا، اب عبارتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہرحال آپ کو ایک کہ آپ کو شکل وہی بنانی ہے جو سجدے والی ہے، یعنی خالی آپ بیٹھے بیٹھے ہی قرآن کو، یہ کافی نہیں ہوگا، یا لیٹے لیٹے قرآن پڑھ لیں تو آپ پیشانی رکھتے ہیں، پیشانی تو قرآن پہ کیا رکھیں گے، لیٹے لیٹے قرآن کو پیشانی پہ رکھتے ہیں آپ، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ عبارتوں سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے آغیون کی، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی وہ حالت سجدہ ہونی چاہیے، اما باقی شرائط معتبر نہیں ہے، لہذا صرف یہ کہ پیشانی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے کہ جس پہ سجدہ صحیح ہے، اور یہ شکل ہونی چاہیے۔ باقی لباس آپ کا پاک ہو، قبلہ رخ ہوں، باوضو ہوں، ان میں سے کوئی بھی شرط ضروری نہیں ہے۔ البتہ آغا خوئی نے اور آغا سیستانی نے یہ فرمایا ہے کہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ آغا خوئی کی احتیاط واجب ہے، آغا سیستانی کی بھی احتیاط واجب ہے کہ وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک شرط اور آغا خوئی وغیرہ نے لگائی ہے، وہ یہی کہ پیشانی رکھنے کی جگہ، پیر کے انگوٹھے رکھنے کی جگہ سے وہی 4 انگلیوں سے زیادہ جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سجدے کے احکام میں، اونچی نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شکل تو آپ کو بہرحال بنانی ہے جو سجدے والی شکل ہے، اور مہر آپ کا ہونا چاہیے اس سجدے میں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز معتبر نہیں ہے، حتیٰ ذکر پڑھنا بھی اس میں واجب نہیں ہے، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ ذکر پڑھے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو ذکر دیا ہوا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لکا یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیب۔ اس دعا کا پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ذکر پڑھنا چاہیں، سبحان اللہ، وہی جو نارمل سجدے میں آپ ذکر پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی چل جائے گا۔ بس قرآن کے واجب سجدے کے لیے جو چیز ضروری ہو گئی وہ ایک تو وہ کیفیت، دوسرا ایک کہ پیشانی کا ایسی چیز پہ رکھنا جس پہ سجدہ صحیح ہو، جگہ غصبی نہ ہو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے حساب سے احتیاط کی بنا پر۔ اس کے علاوہ اور باقی کوئی بھی شرط خاص معتبر نہیں ہے۔ ایک اور جو آغا خوئی نے کہی کہ وہ 4 انگلیوں سے زیادہ اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہیں، غصبی نہ ہونے میں احتیاط ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سجدہ بھول جائے تو فرماتے ہیں کہ جب یاد آئے اس کو سجدے کو انجام دینا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اب یہ تو بہرحال احتیاط یہ ہے کہ تکرار کر لے، ایک اندازہ لگائے کہ کتنے تک سجدے میں نے ایسے ہی بیٹھ کے کیے ہیں، ایک اندازہ لگا کر اتنے سجدوں کو، وہ تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے میں کتنا قرآن، میں فرض کریں مجھے کوئی بولے میں کہوں شاید 5 سال میں 1 دفعہ قرآن پڑھتا ہوں، تو 5 سال میں 1 دفعہ 4 سجدے، تو آسان ہو گیا نا حساب کرنا۔ تو آپ کتنا پڑھتی ہیں آپ اپنا حساب خود کر لیں، لہٰذا اس کا حساب اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جناب علی آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں تشہد کی طرف۔ اگلا واجبات نماز میں سے تشہد ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام واجب نمازوں کی دوسری رکعت میں، نماز مغرب کی تیسری رکعت میں، اور نماز عشاء، ظہر اور عصر کی چوتھی رکعت میں بھی، دوسری اور چوتھی، دوسری اور تیسری، اور صرف دوسری 2 رکعتی نمازوں میں یہاں پر تشہد پڑھنا واجب ہے دوسرے سجدے کے بعد۔ اب تشہد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تشہد یہ ہے کہ انسان جب بیٹھ جائے، بدن حالت سکون میں آ جائے، تو حالت سکون میں آنے کے بعد صحیح عربی میں یہ جملہ پڑھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے تشہد۔ اب یہ دیکھیں، بالآخر دیکھیے یہ جتنے بھی اس میں نے کہا نا کہ 10-12 حاشیے موجود ہیں،
یہ جو 10-12 بزرگان ہیں جن میں آغا گل پیغانی جیسی شخصیت موجود ہے، آغا عراقی جیسا شخص موجود ہے، آغا خوئی و خمینی و سیستانی، آغا تبریزی، آغا زنجانی جو انتہائی دقیق مانے جاتے ہیں، آغا بہجت، آغا مکارم، آغا فاضل، تو یہ وہ ہستیاں ہیں اور وہ افراد ہیں کہ بہرحال ہمارے معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں جو ہر دوسرے دن ایک نیا شوشہ چھوڑنے والے ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ ان کا روایتوں سے سروکار ہے. یعنی فرض کریں اگر مجھے آپ لیں تو میرا کتنا سروکار ہے روایتوں سے، میری نسبت ان کا شاید 10 ٹائمز سے اس سے بھی کئی زیادہ سروکار ہے روایتوں کا. میں تو ڈھونڈتا ہوں صرف وہ والی روایتیں جس میں عذاب و ثواب کی بات ہو تاکہ آپ لوگوں کو سنا سکوں. ان کا سروکار ہوتا ہے ان روایات اور ان آیات سے کہ جن کے اندر سے ان کو استنباط کرنا ہوتا ہے، فتویٰ نکالنا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایک آدھ روایت بہار الانوار میں جو آئی ہے اس کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جناب بہار الانوار میں چھٹے امام نے یہ کہا ہے کہ تشہد میں یہ بھی پڑھو. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، یہ آغا خوئی، آغا خمینی جیسی شخصیت جن کی نگاہیں پوری دنیا پر ہوں، ان کی نگاہیں اپنے کتاب خانے پہ نہیں ہوں گی؟ آغا سیستانی، آغا تبریزی، آغا گل پائگانی، یہ عظیم شخصیتیں کہ ان کی نظر سے وہ روایت نہیں گزری ہوگی. یعنی جب یہ اجتہاد کرنے بیٹھ رہے ہوں گے، جب یہ فتویٰ دینے جا رہے ہوں گے کہ تشہد واجب ہے، تو بالآخر کم سے کم ایک دفعہ روایتیں دیکھی ہوں گی نا انہوں نے، تو وہ روایت بھی یقیناً دیکھی ہوگی انہوں نے. ایسا تو نہیں ہے کہ بہار کی جو میرے پاس جلد موجود ہے اس میں ہے، ان کے پاس جو اس میں ہے ہی نہیں. وہ جو مارکیٹ میں بہار موجود ہے اس میں وہ روایت موجود ہے، تو یقیناً ان کی نظر سے بھی گزری ہے. مگر اس کو دیکھنے کے باوجود کتنے، آپ یہ لے جائیے گا میرے ساتھ فوٹو کاپی کرائیں، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنے فقہا نے یہ فتویٰ دی ہے کہ ان 2 کے بعد شہادت ثالثہ بھی پڑھنا ضروری ہے. کسی ایک کا بھی فتویٰ موجود نہیں. 10-12 ناموں میں سے کسی ایک کا، کوئی ایک تو بولتا ہے، کوئی ایک کہ بھئی یہ 2 کے بعد یہ تیسرا بھی ضروری ہے، کسی ایک نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا. سب نے یہی کہا کہ تشہد صرف اتنا ہی ہے اور یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز کے بعد اتنا پڑھیں. یہ اتنے بڑے بڑے فقہا جو یعنی واقعاً مرد میدان ہیں، جن کی زندگیاں اسی قال الصادق اور قال الباقر کو دیکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور ان میں سر کھپاتے ہوئے گزر جاتی ہیں، ان کی سمجھ میں تو نہ آئے. اور یہ جو 4 جماعتیں، جس طرح میں اگر اپنی عرفی زبان میں بات کروں، 4 جماعتیں پڑھا ہوا ایک شخص، اس کی سمجھ میں آ رہی کہ چھٹے امام نے یہ کہا، ایک پورا فرقہ اس کے اوپر بنا ڈالا. اس نے شہادت ثالثہ کا ایک شوشہ چھوڑا اور جناب علی ایک فرقہ بن گیا. انسان کی اپنی بھی عقل ہوتی ہے کوئی. ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جس نے جو نعرہ لگا بس دل کو لگنا چاہیے، آپ اسی کے پیچھے سوچتے سمجھے بغیر چلنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں بند چلنا شروع. یہ کون سی عقل ہے؟ خدا نے یہ کیوں دی انسان کو؟ جہاں پہ لگانی چاہتی ہیں ہم لگانی چاہیے ہمیں، وہاں لگاتے نہیں ہیں. جہاں پہ نہیں لگانی چاہیے وہاں پہ پورا زور ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سمجھیں کہ یہ مثلا خدا نے خبز کیوں واجب قرار دیا، مثلا خدا نے حجاب کیوں واجب قرار دیا. اس میں عقل کا کیا کام ہے؟ وہ عقل کے احکام تو عقلی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے وہ تو تعبدی احکام ہیں. عقلی احکام اگر ہیں تو وہ اصول دین ہیں، فروع دین تعبدی ہیں، وہ عقلی نہیں ہیں. سمجھتے ہیں نہیں، بس ایک نعرہ سنا ہوا کہ دین عقلی دین ہے. دین عقلی ہے، اس سے مراد کیا، اس کو تو سمجھو بھائی. جس نے بھی، اور ہے عقلی اور فطری مذہب ہے، منتخب کس اعتبار سے عقلی اور فطری مذہب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. آنکھیں بند کر کے اور بغیر معلومات کیے، بغیر علم حاصل کیے تو ہم تفسیر نہیں کر سکتے اپنے پاس سے جو ہمارے دل میں آ رہا ہے. دین عقلی ہے، لہٰذا ہر دین کا ہر ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی عقلی ہونا چاہیے. کس نے کہا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز کو آپ کہیں کہ اصل چیز عقلی ہے تو اس کی تمام جزیات بھی ہمیشہ عقلی ہی ہو جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا سوائے ہماری دنیا کے، کہ جہاں پر سوچے سمجھے بغیر لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یہ تشہد ہے. تمام بزرگان نے، تمام فقہا نے ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود اسی کو مانا ہے. لہذا جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ بس اتنا ہی پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں. تشہد کے کلمات صحیح عربی میں اور معمول کے مطابق یعنی پے در پے تسلسل کے ساتھ انجام دینے چاہیے. بیچ میں ایسا گیپ کہ جس کی وجہ سے یہ کہلائے کہ یہ پچھلا حصہ اگلے سے مربوط نہیں ہے، ایسا اگر گیپ آ جائے تو وہی تسلسل باطل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تشہد آپ کا باطل ہو جائے گا.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تشہد کو بھول جائے اور بھول کر کھڑا ہو جائے لیکن رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ جائے. دیکھیں قانون یہ ہے کہ جب بھی اگلے رکعت کے رکن میں داخل ہونے سے پہلے یاد آ جائے کہ پچھلا رکن یا غیر رکن کوئی انجام نہیں دیا تو پلٹنا پڑے گا. جب بھی اگلی رکعت کے رکن میں جانے سے پہلے یاد آ جائے، یعنی اگلی رکعت جو پہلا رکن ہے اس میں جانے سے پہلے یاد آ جائے کہ پچھلی رکعت کا کوئی ایک واجب، چاہے رکن چاہے غیر رکن، اس کو انجام نہیں دیا تو ضروری ہے کہ انسان پلٹے اور پلٹنے کے بعد اس واجب کو انجام دے اور پھر اس کے بعد کے مراحل کو دوبارہ سے طے کرتا ہوا اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے. لہذا اگر کسی کو یہ یاد آ گیا کہ تشہد نہیں پڑھا تو اگلی رکعت کے رکوع سے پہلے اگر یاد آ رہا ہے اس کو کہ تشہد نہیں پڑھا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پلٹے گا، بیٹھ جائے گا، تشہد پڑھے گا اور پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کرے گا. اور آگے خوئی وغیرہ کے حساب سے 2 سجدہ سہو بیجا قیام جو اس کو انجام دینے پڑیں گے. البتہ امام خمینی اور آغا سیستانی واجب نہیں سمجھتے. لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو اب 2 صورتیں ہیں. جو چیز بھول کے رکوع میں داخل ہو گیا ہے یا تو وہ رکن ہے یا وہ غیر رکن ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکے ہیں جب واجبات کی بحث شروع ہوئی تھی. اگر تو یہ رکن ہے تب تو نماز گئی اس کی، رکن کی کمی سے نماز باطل ہے. اور اگر یہ غیر رکن ہے تو نماز کو جاری رکھے، کیونکہ تشہد بھولا ہے تو آغا خوئی اور امام خمینی کے ساتھ سے بھولے ہوئے تشہد کی قضا کرنی پڑے گی اور 2 سجدہ سہو کرنے پڑیں گے. اور آغا سیستانی کے حساب سے صرف 2 سجدہ سہو ہیں. قضا تشہد بھولے ہوئے تشہد کی وہ واجب نہیں سمجھتے، احتیاط مستحب ظاہر لگاتے ہیں، یعنی بہتر ہے واجب نہیں ہے آغا سیستانی کے حساب سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو چیز ابھی ہماری تشہد میں بحث ہے یہ ذہن میں رکھیں. تشہد کو بھول کر اگر رکوع میں داخل ہو جائے اور رکوع میں داخل ہونے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا، درست، تو ایسی صورت میں اس کو پلٹنا ہوگا. ایسی صورت میں یہ نماز کنٹینیو رکھے گا. رکوع میں جانے کے بعد یاد آ رہا ہے نماز کنٹینیو رکھے گا، کیونکہ غیر رکن ہے لہذا نماز کنٹینیو رکھے گا. اور نماز ختم کرنے کے بعد آغا خوئی اور امام خمینی کے مطابق اس بھولے ہوئے تشہد کی قضا بھی کرے گا اور 2 سجدہ سہو بھی انجام دے گا. اور آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق صرف 2 سجدہ سہو انجام دے گا. قضا بہتر ہے، واجب نہیں سمجھتے آغا سیستانی بھولے ہوئے تشہد کی. درست جی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہو گیا اس کے بھولنے کا مسئلہ. مستحب یہ ہے کہ تشہد پڑھتے وقت وہی الٹے پیر ہی پر بیٹھے جس طرح سجدے کے بعد انہوں نے بتایا تھا. اور تشہد پڑھنے سے پہلے الحمدللہ یا بسم اللہ و باللہ للہ خیر و خیر الاسماء للہ یہ پڑھے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پہ رکھے، انگلیوں کو ملا کے رکھے اور اپنی نگاہوں کو اپنے دامن کی طرف، اپنی گود میں رکھے کی طرف دیکھے. اور تشہد تمام کرنے کے بعد بتقبل شفاعتہ ورفع درجتہ یا خالی بتقبل شفاعہ اس کو بھی پڑھے. مستحب ہے کہ عورتیں تشہد پڑھتے وقت اپنی رانوں کو ملا کر بٹھائیں. یہ تشہد ہو گیا. اور آخری چیز اب یہ پڑھ ڈالیں، میرا خیال ہے ترتیب اور موالات سے پہلے، لمبا چوڑا کام نہیں ہے. سلاموں کی ٹائم بھی ہے ویسے میرا خیال ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے میرے حساب سے، بڑی آپ کی آگے اللہ. اس کے بعد جو واجبات نماز میں ہے وہ ہے سلام. فرماتے ہیں کہ آخری رکعت میں ہر واجب اور مستحب نماز کے تشہد پڑھنے کے بعد ضروری ہے کہ اسی بیٹھی ہوئی حالت میں اور بدن کی سکون کی حالت میں سلام پڑھے. اچھا، سلام آپ کو معلوم ہے آپ 3 سلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 سلام آپ پڑھتے ہیں. ان میں سے پہلا سلام مستحب ہے. یہ تو سب کے نزدیک کے مطابق مستحب سلام ہے. پہلا والا سلام تمام قوموں کے نزدیک کے مطابق مستحب سلام ہے.
لہٰذا مستحب کا مطلب ہے آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو اپنی نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ آپ جان بوجھ کے بھی اگر آپ ڈراپ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن کیجیے گا مت۔ مستحب کو کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ درست، یہ مستحب۔ اچھا، بعض فقہا جیسے آغاز کوئی وغیرہ کی تعبیرات سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک پڑھنا واجب ہے، ان دو میں سے کوئی ایک پڑھ لیں تو کافی ہے، یا دوسرا یا تیسرا۔ اگر آپ تیسرے کو پڑھ لیں گے واجب کے عنوان سے تو یہ گویا مستحب بن جائے گا پھر، یا آپ یہ کہیں کہ فرض کریں آپ نے اسی کو واجب کی نیت سے پڑھ لیا تو یہ مستحب بن جائے گا۔ یعنی کوئی ایک پڑھنا واجب ہے اگر کوئی وغیرہ کے نتیجے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھے تو ضروری ہے کہ اس کو بھی پڑھے، یعنی صرف اس کو کافی نہ سمجھے۔ صرف جو دوسرا والا سلام ہے اس کو کافی نہ سمجھے، یعنی اسی کو پڑھ کے اپنی نماز ختم کر دے، یہ کام نہ کرے، بلکہ اگر دوسرے والے سلام کو پڑھے تو تیسرا والا سلام پڑھنا بھی آپ سیستانی ضروری سمجھتے ہیں۔ جبکہ آغائے خوئی اور امام خمینی، میں نے عرض کیا نا کہ ان کی تعبیرات سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ صرف دوسرا بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ البتہ تیسرے سلام میں بھی یہ السلام علیکم اتنا واجب ہے، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو اس کے بعد ہے وہ مستحب مقدار ہے۔ دیکھیں امام خمینی کی تعبیر بھی یا والی ہے، یا یہ پڑھے یا یہ پڑھے۔ آغائے خوئی والی کی تعبیر بھی یا والی ہے، یا یہ پڑھے یا وہ پڑھے۔ منتصف آغائے سیستانی نے یہ کہا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اگر پڑھے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے بعد السلام علیکم بھی پڑھے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر وہ صرف اس کو کافی نہیں سمجھتے ہیں۔ درست جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں سلام کو بھول جائے اور ایسے موقع پہ اس کو یاد آئے کہ ابھی نماز کی شکل برقرار ہے، ابھی شکل خراب نہیں ہوئی، مثلا اٹھا نہیں ہے، کچھ بقبلہ نہیں ہوا، کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کی ہے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جو عمدن و سہون نماز کو باطل کر دیتا ہے، مثلا پشت بقبلہ ہونا، بات چیت کر دینا، درست مثلا فرض کریں وضو کو باطل کر دینا، کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سلام پڑھے، یعنی گویا سمجھے کہ ابھی اس کی نماز ختم نہیں ہوئی، سلام پڑھے گا اور پھر اس کی نماز ختم ہوگی۔ لیکن اگر بھول جائے اور ایسے موقع پہ یاد آئے کہ نماز کی شکل ختم ہو چکی ہو، اب یہاں پر آغائے خمینی تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جب اس کو ایسے موقع پہ یاد آئے کہ جب نماز کی شکل برقرار نہ رہی ہو، مثلا فرض کریں کہ سرز کے پشت بقبلہ ہو چکا تھا اور پھر یاد آیا۔ اب یہاں سے تھوڑی سی تفصیل دیتے ہیں امام خمینی۔ یہ جو صورت بگڑ چکی ہے، مگر صورت بگڑنے سے پہلے اس نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہو کہ جو نماز کے اندر اگر بھولے سے یا جان بوجھ کے انجام دے تو نماز باطل ہو جاتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام، البتہ احتیاط مستحب ہے اگرچہ اقوا یہ ہے کہ نماز اس کی صحیح ہے، یعنی خلاصہ کوئی ایسا کام انجام دیا ہو یا انجام نہ دیا ہو جس سے نماز کی شکل برقرار، عمدی اور سہوی طور پہ نماز باطل ہوتی ہے اور نماز کی شکل بھی ختم ہو چکی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ خلاصہ نکلے گا آغائے خمینی کا۔ کوئی عمل انجام دیا ہو یا انجام نہ دیا ہو، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی انہوں نے اس مسئلے کو پوری تفصیل سے نہیں لکھا جس سے امام خمینی نے لکھا ہے، انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کہ جو اگر وہ جان بوجھ کر یا بھولے سے انجام دیتا نماز کو باطل کر دیتا ہے، انجام دے دیا ہو، تب اس کی نماز صحیح ہے۔
باقی حصہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا، آغا خوئی نے اور آغا سیستانی نے۔ یہ ہو گئی جناب علی آپ کی اچھا نا دوبارہ سنیں، غور سے سنیں، اب سنیں، دیکھیں فرض کریں کہ ایک شخص نماز کا سلام بھول گیا، درست؟ سوال یہ کہ کب اس کو یاد آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمجھے فوراً نماز کے بعد یاد آ گیا، ابھی نماز کی شکل خراب نہیں ہوئی تھی، یہ تو پہلے بتا دیا کہ اس میں اس کو سلام دوبارہ سے کہنا ہے۔ لیکن اگر اس کو ایسے موقع پہ یاد آئے کہ نماز کی شکل خراب ہو چکی ہے، یعنی اتنا گیپ آ گیا کہ اب یہ نماز کی شکل اس کی برقرار نہیں رہی، تو اب میں اس تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے۔ اس میں امام خمینی نے یہ فرمایا کہ اس کی نماز صحیح ہے، درست؟ امام خمینی کے نظریے کے مطابق اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے، واجب غیر رکنی بھول ہے نا، اور ایسے موقع پہ یاد آئے جس کے اب تدارک کا موقع نہیں ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ جب بھی کوئی واجب رکنی اگر کوئی شخص بھول جائے اور ایسے موقع پہ یاد آئے کہ جب اس کے تدارک کا موقع گزر چکا ہو، تو گزشتہ رہا صلوات اور آئندہ رہا احتیاط، اس پہ پھر یہی فارمولہ چلتا ہے۔ تو یہی فارمولہ انہوں نے یہاں پہ لگا دیا۔ یہ آغا خمینی کا نظریہ۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی نے ایک حصے کو بیان کیا اور ایک حصے کو بیان نہیں کیا۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی سلام بھول گیا اور ایسے موقع پہ یاد آیا جب نماز کی شکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہو، درست؟ یا یہ کہ اس نے کوئی ایسا کام انجام دے چکا ہو کہ جو عمدن یا سہون اگر انجام دے نماز میں، مثلا فرض کریں نماز میں کوئی شخص جان بوجھ کر اگر بات چیت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز باطل ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص نماز میں بھولے سے پشت بقبلہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کا کوئی کام کہ جس کو چاہے عمدن انجام دے چاہے بھولے سے انجام دے تو نماز باطل ہو جاتی ہو، جیسے پشت بقبلہ ہونا، عمدن پشت بقبلہ ہو جائے تب بھی نماز باطل ہے، سہون پشت بقبلہ ہو جائے تب بھی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی ایسا کام انجام دے چکا ہے تو آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ تب اس کی نماز صحیح ہے۔ اما اگر ایسا کام انجام نہ دیا ہو، اس حصے کو اتنا زیادہ انہوں نے بیان، ہاں یعنی نتیجہ یہی ہے کہ آغا خوئی کے حساب سے بھی آغا سیستانی کے حساب سے بھی اگر نماز کی شکل ختم ہو چکی ہو یا کوئی ایسا کام انجام دے چکا ہو کہ جس سے عمدن و سہون انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں ان تینوں فقہا کے نظریے کے مطابق اس کی نماز صحیح ہے۔ اب اور آسان ہو گیا، درست؟ اب اس کے بعد ایک چیز بچی ہے آپ کی ترتیب اور ایک چیز بچی ہے آپ کی موالات۔ اب یہ دونوں چیزیں تو ابھی نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی آپ کے اندر حوصلہ نظر آ رہا ہے، درست؟ یہ میرا خیال میں ہمیں خوش کرنے کے لیے انہوں نے چلایا ہوا ہے، حقیقتاً یہ شاید ظاہری طور پہ چل رہا ہے، مانوی طور پہ نہیں چل رہا، یا بہرحال جو بھی مسئلہ ہے، گرمی بھی بہت ہے لہذا اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سوال ایک ہے، اس کا میں جواب دے دوں۔ اگر وقت کی کمی یا کسی وجہ سے دو لوگ ایک مہر استعمال کریں تو نماز ہے؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہر شخص کی اپنی ہی مہر ہو، بس غصبی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا دو اگر پڑھ لیں اس انداز سے پڑھ لیں کہ آگے پیچھے کر رہے ہیں مہر، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ يا صاحب الزمان اللجن